اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کے اس درس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کس کیفیت کے ساتھ کس حالت میں آل نبی کو کوفے سے روانہ کیا گیا۔ اسیران کربلا کو قافلہ کاروان حسینی کو کوفے سے کس حالت میں روانہ کیا گیا۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں اکتفا کروں گا اس روایت پر کہ جس کو سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طاووس فرماتے ہیں کہ رأیت فی کتاب المصابیح باسنادہ الی جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ سید ابن طاووس روایت بیان کرتے ہیں جعفر ابن محمد رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ سند امام جعفر صادق تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال علی ابی محمد ابن علی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سألت ابی علی ابن الحسین ان حمل یزید لہو، میں نے امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سید الساجدین امام زین العابدین سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے یزید نے کوفے سے شام منتقل کیا، کس حالت میں اور کس کیفیت کے ساتھ کوفے سے شام منتقل کیا۔ فقال، فرمایا حملنی علی بعیر بغیر وطأ ورأس الحسین علی علم، مجھے بے کجاوا اون پر سوار کیا گیا اور سید الشہداء اور والد بزرگوار میرے بابا کا سر مبارک باقاعدہ نیزے پر بلند کر کے میرے آگے آگے اس کو چلایا جا رہا تھا۔ وَنِسْوَتُنَا خَلْفِي، اور مخدرات عصمت مستورات میرے پیچھے پیچھے تھی، اور ہمارے ساتھ بڑے قسی القلب افراد موجود تھے۔ اس حالت میں جب ہم میں سے کسی کی آنکھ سے جب آنسو جاری ہوتے تھے تو نیزوں سے ہمارے سروں پر مارتے تھے۔ ان دمعت من احد عین قرح رأسہ بالرمح، نیزے سے آل نبی اور اسیران کربلا کے سروں پر مارتے تھے۔ جب ہم گریا کرتے تھے، مستورات گریا کرتی تھیں اور جو ہے بچے گریا کرتے تھے، تو یہ لعین لوگ جو ہمارے ساتھ تھے، جن کو ہمارے ساتھ بھیجا گیا، وہ ہمیں مارتے تھے نیزوں سے۔ حتیٰ اذا دخلنا دمشق، جب ہم دمشق پہنچے ہیں، دمشق میں داخل ہوئے ہیں، صاح صاحح، پکارنے والا بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یا اہل الشام، اے اہل شام، ہؤلاء سبایا اہل البیت، یہ اسیران اہل البیت ہیں، اسیران اولاد علی ہیں۔ اس حالت میں ہمیں کوفے سے شام کی طرف روانہ کیا گیا، اور بعض روایات میں اس طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ ومن تخلف ثم ادخل ثقل الحسین ونساؤه ومن تخلف من اہلہ علی یزید وهم مقررون فی الحبال، ایک ہی رسی میں آل نبی کو باندھ کر، ایک ہی رسی میں ان کو بند کر کے اس طریقے سے یزید کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ انشدک اللہ، جب اس حالت میں آل نبی کو یزید کے سامنے جب پیش کیا گیا ان کو، تو سید الساجدین نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا ما ظنک برسول اللہ لو رآنا علی ھذی الحالہ، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق اور ایک رسی میں سب کو بند کر کے جب یزید کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، تو سید الساجدین نے فرمایا اے یزید ابن معاویہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر محمد مصطفیٰ اس حالت میں اگر ہمیں دیکھے؟ اسی لیے تو زینب سلام اللہ علیہا نے
اور یہ حالات اور احوال شام کے جو حالات ہیں علماء کرام سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا امن العدل ابن الطلقاء تخدیر حرائرک و اماءک و سوقک بنات رسول اللہ سبایا۔ کیا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے؟ اے ابن طلقاء، اے میرے نانا کے آزاد کردہ غلاموں کے فرزندوں، اے یزید ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ تمہاری خواتین حجاب میں ہو، پردے میں ہو، اور بنات رسول اللہ کو بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تو یہ احوال جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو مفصل شام کا خطبہ ہے انشاءاللہ تعالی علماء کرام سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جو ہے سر سید الشہداء علیہ السلام کو کربلا سے کوفہ پہلے ہی جس دن شہید کیا گیا اسی دن ہی کچھ لعینوں نے کوفہ پہنچا دیا گیا، خولی اور جو ہے ایک اور بندہ خولی کے ساتھ معین تھا کہ انہوں نے سر مبارک سید الشہداء کو پہلے ہی کوفہ پہنچا دیا گیا، انہوں نے پہنچایا، اور باقی جو شہدائے کربلا کے سرحائے مقدس تھے وہ اسیروں کے ساتھ ساتھ سرحائے مقدس کو کوفہ لے کر آ گئے کربلا سے۔ مگر شام سے آل نبی کو جب روانہ کیا گیا کوفے سے جب شام کی طرف ان کو روانہ کیا گیا ہے تو سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق ان الرؤوس المقدس كانت مع الركب الحسینی فی حرکتہ من الکوفہ الی الشام۔ بڑا سخت مرحلہ تھا کہ کوفے سے شام تک کا سفر، تقریباً 5 یا 6 دن کا یہ سفر، سر سید الشہداء کاروان حسینی کے آگے آگے ہے، ساتھ ساتھ ہے، اسیران کربلا کے ساتھ شہدائے کربلا کے سرحائے مقدس بھی نیزوں پر بلند ہے، اور اسی طریقے سے 5-6 دن تک مسلسل سفر کے بعد دمشق پہنچے۔ اس کے بعد جو سخت مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ راستے میں کوفے سے لے کر شام تک کتنی منازل اور کئی مقامات پر آل نبی کو ٹھہرایا گیا، اور سر سید الشہداء کو نیزے پر نصب کر کے انہوں نے جہاں تھکتے تھے یہ لعین افراد جو اہل البیت کے ساتھ تھے اور کاروان حسینی کے ساتھ تھے، حکومت کے سپاہی جہاں تھکتے تھے وہاں پر رک جاتے تھے اور سر سید الشہداء کو نیزے پر نصب کر کے شراب خوری میں مصروف ہوتے تھے۔ لہٰذا جن راستوں کا تذکرہ جن راستوں سے یہ قافلہ پہنچا ہے دمشق، 2 راستوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک الطریق السلطانی، یہ ایک راستہ جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اس راستے سے اسیران کربلا کو کوفے سے روانہ کیا گیا دمشق کی طرف، جس راستے کو اختیار کیا وہ طریق سلطانی۔ یہ احتمال ایک احتمال یہ ہمیں ملتا ہے۔ نتیجے میں جو اختلاف ہے جس کا تذکرہ بعد میں علماء کرام کریں گے کہ آخر چہلم امام حسین آیا اسی سال ہی اسیران کربلا کو شام سے دوبارہ کربلا پہنچے ہیں، یا اگلے سال، چونکہ بڑی مسافت تھی کوفے سے شام تک، پھر شام سے کربلا ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ 40 دن میں ہی دوبارہ پہنچے ہوں، تو یہ ایک احتمال دیا جاتا ہے۔ اس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے، جیسا کہ مرزا نوری رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ احتمال دیا ہے کہ کوفے سے جس راستے کو اختیار کیا گیا ہے تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ راستہ طریق سلطانی والا راستہ، یہ نام ہے اس راستے کا، چونکہ یہ راستہ بہت طویل راستہ شمار ہوتا تھا کوفے سے شام تک، لہٰذا اس راستے پر جو کاروان حسینی کو اس راستے سے جو لے کر شام پہنچے ہیں یہ افراد، یہ راستہ بہت طویل راستہ شمار ہوتا تھا، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ اسی سال ہی چہلم کے لیے کربلا پہنچے ہوں شام سے واپس۔ اسی بنا پر
جناب مرزائے نوری اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رغب حسینی کان قد سلکوا ھذا الطریق من الکوفہ الی الشام، اور اسی احتمال کی بنا پر مرزائے نوری کا یہ خیال ہے کہ زیارت اربعینیہ چہلم امام حسین اسی سال ہی ہونا بہت بعید بات شمار ہوتی ہے، بعید احتمال شمار ہوتا ہے، دور، یعنی یہ احتمال انتہائی دور احتمال، یعنی اس کو ہم قریبی احتمال نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ اسی سال ہی کربلا واپس چہلم کے لیے پہنچے ہوں۔ لیکن چونکہ جب اس احتمال کو جب ان کی نظر میں یا ان کی رائے میں کہ اہل کوفہ نے یا جو ہے عبید اللہ نے جس راستے کو اختیار کیا اسیران کربلا کے لیے، وہ یہی راستہ اگر ہم شمار کریں تو پھر جو ہے ظاہراً مشکل لگتا ہے کہ جو ہے اسی سال ہی اربعین کے لیے اسیران کربلا پہنچے ہوں۔ مگر جو احتمال قوی ہے اور جو مشہور ہے اور اکثر علماء کے نزدیک مقبول ہے، وہ ہے کہ یہ والا راستہ جس کو مرزائے نوری نے احتمال دیا ہے کہ جو طویل ترین راستہ شمار ہوتا تھا، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مشہور فرماتے ہیں کہ نہیں، طریق مستقیم، جو مختصر راستہ، انتہائی مختصر راستہ جس میں تقریباً 5 یا 6 دن لگتے تھے، اس بنا پر اسی راستے کو اختیار کیا اور اسی راستے سے جو ہے کوفے سے شام پہنچے ہیں۔ اسی بنا پر قوی احتمال یہ ہے کہ اربعین امام حسین کے لیے اسی سال ہی جو ہے کربلا یہ اسیران پہنچے ہیں۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نہیں، کیا دلیل ہے کہ بھئی اس راستے کو اختیار کیا، اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اس پر ہمارے پاس کئی قرائن موجود ہے، کئی شواہد موجود ہے جن کی روشنی میں تجزیہ و تحلیل اور درایت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا راستہ جو کہ طریق مستقیم، اسی راستے کو اختیار کیا حکومت نے، اور اسی راستے سے جو ہے وہ اسیران کربلا کوفے سے شام پہنچے ہیں، اور نتیجے میں اربعین امام حسین کے لیے اسی سال ہی 40 دن بعد جو ہے کربلا پہنچے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ پہلا قرینہ یہ ہے کہ یزید انتہائی شدت کے ساتھ انتظار میں تھا کہ جلد یہ اسیران کربلا شام پہنچے، دمشق پہنچے، تاکہ اپنی فتح اور نصرت کا جو ہے اعلان کر سکے۔ لہٰذا وہ اپنی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اسی آمادگی کے ساتھ تھا کہ جو ہے انتظار میں تھا کہ جو ہے یہ قافلہ کب پہنچتا ہے، یہ کاروان کب پہنچتا ہے۔ اور دوسرا قرینہ یہ ہے، اور یہ شدت انتظار ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہے اسی مختصر راستے کو، جو کہ طریق مستقیم مختصر راستہ جو کہ 5-6 دن کا سفر ہوتا تھا، اسی راستے کو اختیار کیا ہو۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی انتظار میں تھا کہ جلد یہ میرا جو کارنامہ ہے، وہ یہ جو میں نے کام انجام دیا ہے، یہ جو اسیر ہے میرے ہاتھ، جلد پہنچ جائے، تاکہ جو ہے اور مقام میں میرا اضافہ ہوگا، یزید کی رضایت اور خوشنودی میں اور اضافہ ہوگا، وہ بھی اسی انتظار میں تھا۔ اور تیسرا، جن لعینوں کو آل نبی کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جو ہے ان کی نگرانی میں یہ قافلہ پہنچنے والا تھا، وہ بھی اسی خواہش میں تھی کہ جو ہے جلد از جلد ہم حکومت دمشق تک ہم پہنچ جائیں اور جو ہے فوراً ہم انعام حاصل کریں گے۔ لہٰذا ان قرائن کی روشنی میں اور بعض نصوص تاریخی کی روشنی میں احتمال قوی یہ ہے کہ جو ہے قافلہ حسینی اور کاروان حسینی مختصر مدت میں جو ہے جو مختصر راستہ تھا، اسی راستے سے جو ہے کوفے سے شام منتقل ہو گئے۔ نتیجے میں اربعین امام حسین کے لیے، چہلم امام حسین کے لیے اسی سال ہی کربلا پہنچے۔ اب یہاں سے آگے اس راستے میں کوفہ سے لے کر شام تک راستے میں جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے، ان کا میں تذکرہ کروں گا کہ کئی نشانیاں ظاہر ہو گئی، کئی آیات الہی ظاہر ہو گئی اس راستے میں بھی۔ لہٰذا آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔